سانس روکنے کی وجہ سے ہادیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ سالار کا بچہ اپنے بستر کے قریب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ہادیہ کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے بیڈ کے نیچے ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں، جبکہ سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ یا اللہ، صرف آج مجھے زندہ اس انسان کی چنگل سے بچا لے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی، اور نہ ہی دوبارہ کسی کے کپڑے چوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ سالار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی، ہادیہ کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ وہ اب جان بوجھ کر بیڈ کے قریب آ کر کھڑا تھا، کیونکہ ہادیہ کے آنچل کا تھوڑا سا حصہ بیڈ سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس نے احتیاطاً اپنے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ نارمل ہی لگ رہا تھا۔ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ کہیں اسے پھر سے تو کوئی شرارت نہیں کی؟ وہ اس پور سوچ و بچار کر رہا تھا۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ پھر سے بیڈ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار ہادیہ نے تھوڑی سی سانس لی تھی، لیکن کمرے میں اتنی خاموشی پھیلی ہوئی تھی کہ اس کی سانس کی آواز بھی باقاعدہ سنائی دی گئی تھی۔ سالار کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے، ابھی اور اسی وقت نیچے سے نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہادیہ نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا فائدہ ہوا میری اتنی محنت کا، لیکن کم از کم زندہ تو بچ گئی ہوں۔ وہ رینگتی ہوئی بیڈ کے نیچے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر سالار کو افسوس ہوا تھا۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے افسوس کا اظہار کیے بغیر ہادیہ کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ وہ اصل میں یہاں پر کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ دادی جان نے مجھے کہا تھا کہ اپنے شوہر کی کمرے کی صفائی بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں اور اپنے ہاتھوں کو معدبانہ انداز میں باندھا ہوا تھا، یوں جیسے وہ اسمبلی میں تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ بیوی کی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، کیا دادی جان نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا؟ وہ معنی خیز انداز میں سے گھورتا ہوا بولا۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں کے پیچھے چھپے ہوئے مطلب کو نہ سمجھ سکتی، مگر وہ جان بوجھ کر انجان ضرور بن سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ الو کی طرح دائیں بائیں آنکھ گھمانے لگی تھی۔ اچھا، اگر تم یہاں پر صفائی کرنے آئی تھی تو بیڈ کے نیچے کیا جالے صاف کر رہی تھی؟ نہیں، وہ اصل میں میرا پاؤں اس سے ٹکرایا تھا اور میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے میں کیسے بیڈ کے نیچے پہنچی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے آنکھیں معصومیت سے ٹمٹماتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ در حقیقت سالار کا تو دل کر رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون سی گڑبڑ کر کے جا رہی ہو؟ اب تم یہاں سے فرار تلاش کر رہی ہو؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ محترمہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیے بغیر اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی، اس لیے براہ راست محترمہ سے ہی پوچھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں یہاں پر صفائی کرنے آئی تھی۔ سالار نے اس سے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ کے نیچے جھانکا، وہاں پر اس کی 5 شرٹس پڑی ہوئی تھی جو اس کے کچھ دن پہلے ہی برانڈ سے لی تھی۔ ابھی تک اس نے ان شرٹس کو ایک بار بھی نہیں پہنا تھا۔ 2 دن پہلے بھی محترمہ اس کے پاس آئی کر شرٹس مانگنے لگی تھی، مگر سالار نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کے ٹام بوائے والی ہولیے سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی مشرقی لڑکیوں کی طرح شلوار قمیص پہنے، مگر محترمہ کے سر پر تو لڑکا بننے کا بھوت سوار تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ لڑکا کسی بھی اینگل سے نہیں لگتی تھی۔ اس نے وہ ساری شرٹس بیڈ کے نیچے سے نکالی جو دھول مٹی سے بھر چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو دبانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ یہاں پر آؤ، اس نے انگلی کے اشارے سے اپنے قریب آنے کے لیے کہا، مگر وہ سر پر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اسی وقت ہی دروازہ کھلا اور سامنے سے آنے والے فرحان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا زور کا ہوا تھا کہ اس کی چیخ محلے کے آخری کونے تک سنی جا سکتی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میرا سر پھٹ گیا، پتہ نہیں کتنے ٹانکے لگیں گے، تمہارا کچھ بھی نہ بچے، اللہ کرے تمہارے بچے تمہارے بابا کہنے سے انکار کر دیں، تمہاری بیوی شادی کے دن تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، تمہاری گرل فرینڈ تمہیں بلاک کر دے۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف فرحان کو اپنے سینے پر شدید تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ محترمہ کی تکلیف دیکھ کر اپنی ساری تکلیف بھول گیا تھا۔ وہ تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ سالار کو دینے والے جوابوں سے بچ سکے۔ وہ اسے زمین پر بٹھا کر آہو پکارتا ہوا دیکھنے لگا۔ ایک بار بھی اس نے محترمے کے قریب جانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی، جیسے اس کا ڈرامہ ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ چلو اب یہاں پر آؤ،
جیسے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری، سالار نے پھر سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، آپ دونوں کافی مصروف نظر آ رہے ہیں، فرحان نے شرارتی انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار کی گھونڈنے پر وہ فوراً سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ محترمہ پھر سے اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، سالار نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا اور اس کے کانوں میں جھانکتا ہوا خونخوار لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے کانوں کو لو کر چھیڑ رہا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے کانوں پر محسوس کر کے بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس نے کس مثانے کی کوشش کی، مگر سالار نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ اب وہ اس کے شکنجے پہ پھنس چکی تھی۔ فرار کے سارے راستے بند ہو چکے تھے، اس کا چہرہ لال ٹماٹر بن گیا تھا۔ سالار اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی جان نکلنے والی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ محترمہ کے مزید قریب کیا تو کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ سالار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو گہری سانس خارج کرتا ہوا تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے اتنے قریب کیوں آئے؟ گناہ ملتا ہے۔ بیوقوف لڑکی نے ایک بار پھر سے بیوقوفانہ بات کہہ کر سالار کا دماغ گھما دیا تھا۔ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی نامحرم نہیں ہوں تمہارے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تو آپ کو بھی تو لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو روز منہ اٹھا کر میرے کمرے میں کیوں چلی آتی ہو؟ آپ مجھے طعنہ دے رہے ہیں؟ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرانی فلمی ہیروئنز کی طرح حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا۔ فی الحال تو میں تمہیں سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا اس کے بعد تم کبھی بھی دوبارہ اس طرح کا کارنامہ سر انجام دینے کے قابل نہیں رہو گی۔ جاؤ بیلکنی میں جا کر کھڑی ہو جاؤ، اور ہاں، باہر سے دروازہ بھی بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں تب تک اندر قدم نہیں رکھنا۔ باہر بہت سردی ہے، وہ ہولے سے بنبنائی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس ہی رہو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں تمہیں تکیہ بنا کر۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی بیلکنی میں جا کر ٹھہری گئی تھی۔ توبہ توبہ، کس قدر بے شرم انسان ہے یہ، اسے تو اپنی بیوی سے بات کرنے کی بھی ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ کل دادی جان کو جا کر میں اس کی شکایت لگاتا ہوں، انہیں بتا دوں کہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیلکن بھی کھڑی تھی، لیکن اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ وہ اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے دروازہ اندر سے بھی بند کر لیا تھا، کیونکہ محترمہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کب سالار کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ محترمہ کو باہر کھڑے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سب حویلی والوں کو بھی پکار چکی تھی، لیکن سب اپنے کمروں میں بند تھے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا، ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ گیٹ کے پاس جو چوکیدار کھڑا تھا، آج وہ بھی گہری نیند کی وادیوں میں تھا۔ نہ جانے کون سے ایسے خواب دیکھ رہا تھا کہ اسے محترمہ کی آوازیں سنا ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں یہاں پر نہیں مرنا چاہتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھیگ گئیں۔ اگر میں سردی سے مر گئی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سالار بھنگ پی کر سو رہا ہو۔ باہر چیئر پڑی ہوئی تھی۔ محترمہ نے سوچا کہ وہ چیئر اٹھا کر دروازہ توڑ ڈالے۔ اس نے یہ بھی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی ناکام ہو گئی۔ نہ جانے وہ دروازہ کس چیز سے بنا تھا۔ لگ تو شیشے کا رہا تھا، لیکن مٹیریل فولادی معلوم ہو رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد سالار نے کروٹ بدلی تو وہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں مسلی تو گھڑی پر ایک نظر ڈالی تو 3 بج رہے تھے۔ دوسری نظر اس نے دروازے کے پار ڈالی، جہاں پر وہ محترمہ سے چیئر پر سکڑی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ شٹ! وہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں یہاں پر مرنا نہیں چاہتی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ سالار نے جب یہ سنا تو اسے واقعی میں افسوس ہوا۔ سزا کے چکر میں معاملات کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے تھے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح اسے اپنی گود میں اٹھایا اور چلتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ جیسے ہی اسے نرم گرم کمبل ملا، اس نے فوراً ہی کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا اور کمبل کے اندر دبک گئی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ اس کی سردی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سالار نے کافی دیر تک اس کے کانپتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آئی ایم سوری، تو ہلکا سا اس کی کانوں میں جھکتا ہوا بولا۔ اللہ کرے سالار صاحب ساری زندگی کے لیے کنوارے رہ جائیں۔ اللہ کرے ان کی شادی میری جیسی لڑکی سے نہ ہو، بلکہ انہیں افریقن عورت ملے۔
یہ سننے کی دیر تھی سالار نے فوراً اسے خود سے دور کیا تو بیچاری بیڈ سے نیچے جا گری۔ اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا لگا۔ اس کی سردی بھی اب کافی حد تک کم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کے بعد بھی چل رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنی لال ہوتی ہوئی آنکھوں سے سالار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تو میں نے تمہیں صرف 3 گھنٹوں کے لیے بند کیا تھا، اب اگر تم نے میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر داخل ہونے کی کوشش کی تو اگلے 8 گھنٹوں کے لیے باہر کھڑا رکھ دوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے اور پھر دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کرے انسان اس بار اپنے پروجیکٹ میں فیل ہو جائے۔ دروازہ زور سے کھولنے کی وجہ سے اس کی باقی کزنز اٹھ گئی تھی، مگر اسے ان کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر جا کر لیٹی اور آنکھیں موند لی۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے سالار کا چہرہ گھوما۔ اس نے بے اختیار برا سا منہ بنایا۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سالار کا لفظ ابھی بھی اس کی اپنی کمر پر اپنے وجود پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی گال بار بار شرم کے مارے دہک رہے تھے۔ مجھے اتنی شرم کیوں آ رہی ہے؟ میں تو اس انسان کو پسند بھی نہیں کرتی ہوں، مجھے تو اس سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ یہ نکاح تو میں نے صرف دادا جان کے کہنے پر کیا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرے گا میں اسے طلاق لے لوں گی۔ بس ایک بار میں طلاق کروانے والی وکیل بن جاؤں، پھر یہ دنیا دیکھے میں کرتی کیا ہوں۔ وہ وہیں پر لیٹے لیٹے شیخ چلی کی پلاؤ بنانے میں مصروف ہو گئی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ شادی اس کے سر پر آ چکی تھی اور جو کچھ اس کے ساتھ شادی کی بات ہونے والا تھا وہ بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ پہلے تو چھوڑ، نہیں پہلے تو چھوڑے گی پھر میں چھوڑوں گا۔ شور کی آواز سن کر سالار سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ صبح تقریباً 8 بجے کا وقت تھا اور حویلی میں شور غل مچا ہوا تھا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فرحان اور ہادیہ کے چیخنے چلانے کی تھی، جنہوں نے ایک دوسرے کے بالوں کو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی ہادیہ نے فرحان کی پیٹھ پر زور سے مکہ مارا تو وہ درد سے کراتا ہوا پیچھے کی طرف گر گیا۔ 2-3 دن پہلے ہی محترمہ نے مکہ مارنا سیکھا تھا۔ ہمیشہ وہ چیز کا استعمال اپنے معصوم سے کزن فرحان پر کرتی تھی کیونکہ وہ بدلے میں اسے مار نہیں سکتا تھا۔ مجھے مارنے کی بجائے اپنے شوہر کو جا کر مارو، بلکہ اسے تو میں ماروں گا، ایک نہیں بلکہ اس کے منہ پر 3-4 مکے ماروں گا جو تم جیسی عورت کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ہادیہ کا دماغ پھر سے غصے سے گھوم گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کی؟ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے گھر پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فرحان نے اس کے ساتھ شرارت کی تو اس نے فرحان کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا۔ فرحان نے بدلے میں اسے تھپڑ مارا تو اس نے 2-4 چانٹے فرحان کے سر پر مارے۔ فرحان نے بدلہ لیا تو اس نے فرحان کے بال کھینچ لیے۔ بدلے میں فرحان نے بھی اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ وہ جو پہلے ہیئر سٹائل بنا کر آئی تھی اب اس کے بال دیکھ کر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان میں بم پھٹاؤ۔ سالار ان دونوں کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ تم لوگ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ چھوٹے بچے نہیں ہو تم لوگ؟ دیکھیں میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، آج تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ہادیہ نے باقاعدہ اس کا گلا پکڑ لیا۔ سالار نے اسے بازو سے پکڑ کر دور دھکیلا۔ بیوقوفانہ حرکتیں نہ کیا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ آپ یہ بات اسے بھی سمجھا سکتے ہیں، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا تھا اور دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس گھر سے اب ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی تو کیا سوچ کر تم اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی؟ کیا تم اس سے چھپ کر جا رہی تھی؟ یہ سن کر فرحان کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھا بھائی، میں آپ کو بتاتا بھی تھا کہ یہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتی۔ ہاں تو میں کیوں مانوں ان کی بات؟ میں ان کی نوکرانی نہیں ہوں، اور ویسے بھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی۔ پھر سے کہنا کیا کہا تم نے؟ لگتا ہے تم بیسٹن والی سزا بھول گئی ہو۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ دادی جان وہاں امن آئی، وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی، ان کا دوپٹہ پکڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کاجل اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ڈراؤنی فلموں کی ہیروئن معلوم ہو رہی تھی۔ دادی بھی اسے چپ کرواتے کرواتے تھک چکی تھی، مگر محترمہ کا ڈرامہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب فرحان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تو اس کے دل کو تھوڑا سا قرار ملا۔ اسے بھی تو ڈانٹے۔ فرحان جب وہاں سے چلا گیا تو وہ دادی کے کانوں میں گھستی ہوئی اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، شرم کر جاؤ، شوہر ہے تمہارا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے مجھے، اور یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، لیکن آپ فکر نہ کریں، بس ایک بار میں وکیل بن جاؤں
اس کے سر پر جو وکیل بننے کا بھوت سوار تھا، اس کے پیچھے ریزن بھی سب حویلی والوں کو ہی پتہ تھی، اور وہ اس کی بیوقوفی پر مسکرانے کے بجائے اور کچھ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس رات بھی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے پیپرز کے نمبر گن رہی تھی۔ پاس تو میں ہو ہی جاؤں گی۔ آخر کار وہ اس نتیجے میں پہنچ ہی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے پیسے دے کر کسی اچھے لاء کالج میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ ادھر محترمہ کا ایڈمیشن ہوا تھا اور ادھر دادی جان کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ ارے تجھے آج کل کی لڑکیوں کا کیا پتا؟ یہ بہت ہی بیوقوف اور نادان ہوتی ہے۔ باہر کی کسی لڑکی نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تو یہ تو ویسے بھی سالار کے خلاف ہے۔ دادی اپنی بہو کے پاس بیٹھی ان سے اپنی پوتی کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ پوتی تھوڑے ہی فاصلے پر بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ ارے دادی جان، آپ فکر مت کریں۔ جو زنجیر آپ نے میرے قدموں میں ڈالی ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی اور کی طرف دیکھنے کے قابل رہوں گی۔ اس نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ شرم کر جائے کر، یہ زنجیر نہیں، یہ تو تیرے گلے کا ہار ہے۔ دادی جان، ہار کچھ زیادہ ہی تنگ ہو گیا ہے، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ مہربانی کریں یا تو اس ہار کو نکال دیں یا پھر اس ہار کو توڑ ڈالیں۔ دیکھا کتنی زیادہ زبان چلتی ہے یہ اپنی اسی زبان کی وجہ سے ڈانٹ سن سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، چلانا تو بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دادی جان نے اپنا جوتا اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا۔ جوتا عین نشانے پر جا کر لگا۔ وہ اپنی کمر پر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈرامہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ دادی جان نے دوسرا جوتا اٹھایا۔ ڈرامے کے ارادے کو ملتوی کر کے وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے پاس باہر نکل گئی۔ اب وہ وہاں پر کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ سامنے روڈ بالکل خالی تھا۔ آس پاس بہت سے گھر موجود تھے، لیکن ان میں ایک بھی گھر میں انٹری حاصل نہیں تھی، کیونکہ ہر گھر جا کر اس نے کوئی نہ کوئی شرارت کی تھی۔ شکور چچا جب بھی اسے دیکھتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے اور بے اختیار اونچی آواز میں دعا پڑھتے، یا اللہ آج کل کی لڑکیوں سے مجھے بچائے رکھنا۔ وہ یوں کہتے جیسے لڑکیاں انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہوئے سنتی تو وہ غصے سے دانت پیس کر رہ جاتی۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ وہیں سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک اسے نور کی نئی سائیکل یاد آ گئی۔ 2 دن پہلے ہی نور نے یونیورسٹی کے سائیکل کمپٹیشن کے لیے وہ سائیکل لی تھی، مگر اسے چلانا نہ آتا تھا۔ ہادیہ سائیکل مانگنے کے لیے نور کے سامنے کھڑی تھی اور نور نے فوراً سے وہ سارے پرانے قصے یاد دلائے جن کی وجہ سے وہ گھر میں بھی ڈانٹ کھا چکی تھی۔ ہادیہ نے ہنستے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر نور نے صاف انکار کر دیا۔ غصے میں ہادیہ نے اس کے بھائی کو راز بتانے کی دھمکی دے دی، جس پر نور گھبرا گئی۔ آخر کار ہادیہ زبردستی سائیکل لے کر نکل گئی۔ کچھ دور جا کر بریک فیل ہو گئے اور وہ ڈھلوان پر گرتی چلی گئی۔ نور کی چیخیں سن کر بھی کوئی باہر نہ آیا۔ ہادیہ زوردار طریقے سے زمین پر گری تو فرحان بھاگتا آیا۔ پہلے سے ڈرامہ سمجھا، مگر ہادیہ بے ہوش ہو گئی تو وہ فوراً سے اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر وہ 1 دن کے لیے ایڈمٹ رہی۔ وہ واپسی پر نور کے گھر آیا تھا۔ دل میں وہ بہت زیادہ ہنس بھی رہا تھا، کیونکہ کل نور کا کمپٹیشن تھا۔ اس نے سائیکل خریدنے کے بعد اس نے بہت ساری چینجز بھی کروائی تھی۔ فرحان ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ امیر لوگ ہیں، جو دل میں آئے وہ کر سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اور تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ نور نے رات کے 11 بجے سے اپنے گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار اس سے سوال کیا، لیکن اس کے ہاتھوں میں اپنے سائیکل کے ہینڈلز دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے مارے لال ہونے لگی تھی۔ یہ تمہاری ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنے آیا تھا، بلکہ اسے نذرانہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آپ کی سائیکل کی آخری نشانی ہے جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری سائیکل کہاں پر ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کزن صاحبہ کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کی بازو ٹوٹ گئی اور سائیکل کی حالت ہی ایسی ہے کہ میں وہ آپ کو دکھا نہیں سکتا، اور نہ ہی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ موجود ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب آپ سنیں گی تو آپ کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ نور نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں اس کے بازو بلکہ میں اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دوں گی۔ وہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہے۔ میری سائیکل برباد ہو گئی، اب میں کل کمپٹیشن میں حصہ کیسے لوں گی؟
ارے محترمہ، آپ کمپٹیشن میں حصہ ضرور انعام کے لیے لے رہی ہوں گی۔ آپ حکم کریں، جو بھی انعام آپ چاہتی وہ آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ زیادہ فواد خان بننے کی کوشش نہ کرو، میں تم جیسے ٹھرکی لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ جب باہر بات نہیں بن رہی ہوتی تو آ کر مجھ پر لائن مارنے لگتے ہو۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے باجی نہ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، بلکہ تمہارے ابا کو جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے، اپنی شکل گم کرو۔ وہ بہت زیادہ تپی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے فرحان کو بھی باتیں سنا دی۔ او ہیلو محترمہ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم پر لائن مارنے کا، اور نہ ہی تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کا۔ ویسے بھی تم میری ماں کی عمر کی ہو، تم مجھ سے پورے 2 دن بڑی ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے منہ بناتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ نور نے اپنے کمرے میں جا کر اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر رات کے وقت اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو کال ملائی، اس نے یہ ساری کہانی سنا دی۔ بوائے فرینڈ نے اسے سائیکل کے پیسے بھیج دیے تھے۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھی کورین ڈرامے دیکھ رہی تھی، اور جہاں تک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا سوال تھا تو وہ تو بس ڈرامہ تھا، وہ تو ویسے بھی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ ان کے ہونے والے شوہر صاحب نے انہیں انکار کر دیا تھا، اور وہ کیسے ان کی بات ماننے سے انکار کر سکتی تھی۔ ہادیہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور گھور گھور کر سامنے پڑی ٹوکری کو دیکھ رہی تھی۔ فرحان، ذرا وہ ایک سیب تو اٹھا کر دو۔ تمہارا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم لنگڑی بھی ہو، لیکن اگر تم کوشش کرو گی تو تم اس سیب کو ٹوکری تک پہنچ سکتی ہو۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، دنیا کے 1000 کمینے لوگ مرے ہوں گے تب جا کر تم پیدا ہو گے۔ اگر یہ کمپلیمنٹ تھا تو آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ میرے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے ایک چھوٹا سا انٹرویو دے سکتی ہیں، جس میں آپ جو بھی میری ذات میں سوچتی ہیں اس بارے میں مجھے بتا دیجیے گا، میں اس جیسا بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی، لیکن صرف 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ پھر سے زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ فرحان اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ اس نے سالار کو موبائل پر مصروف سیڑھی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار بھی اس کے پاس بھاگا چلا آیا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے حویلی میں سکون ہی سکون تھا، کیونکہ محترمہ کوئی بھی شرارت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا ہے۔ فرحان، سالار نے بے یقینی سے فرحان کو گھورا۔ قسم سے بھائی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سالار جی۔ اس نے سالار جی پر زور ڈالا اور اسی وقت ہی سالار کے دل کی ایک دھڑکن مس ہو گئی۔ یہ لڑکی کتنا پیارا اس کا نام لیتی تھی، اس کے منہ سے اپنا نام بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب تو فرحان کی شامت پکی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس سے کہا کہ مجھے سیب اٹھا کر دے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ مجھے بولنے لگا کہ تم لنگڑی ہو۔ اسے پتہ بھی تھا کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اب جب میں اٹھی تو اس نے مجھے پیچھے سے زور سے میری کمر پر لات ماری اور میں زمین پر گر گئی۔ یہیں پر اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ اگر وہ لات سے زمین پر گرتی تو منہ کے بل گرتی، لیکن ابھی وہ چوکڑی مار کر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جس طرح سے وہ رو رہی تھی اور جتنے پرفیکٹ طریقے سے وہ ڈرامہ کر رہی تھی، سالار کو اس کے ڈرامے میں خلل ڈالنا تھوڑا سا برا لگا۔ پتہ نہیں لڑکی کب ڈرامے بازی ختم کرے گی۔ اس نے فرحان کو ہلکا پھلکا ڈانٹا، مگر پھر اسے آنکھوں کے اشارے سے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ اونچی اونچی آواز سے بولے نا۔ اگر بیوی خوبصورت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسے کچھ کہیں گے نہیں؟ میں جوتا اتاروں؟ سالار نے اپنے جوتے پر ہاتھ رکھا تو وہ منہ بناتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے مضبوطی سے تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اٹھا کر لے چلوں؟ وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی گردن ایک بار پھر سے جھک گئی اور اس کے گال بھی لال ہونے لگے۔ جو مرضی ہو، بے شک مجھے اپنے پیٹ میں بٹرفلائز محسوس ہو، بے شک میرے دل کی بیٹ مس ہو، مگر پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ صرف ایک بار میں وکیل بن جاؤں، پھر میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ وہ وہیں پر کھڑی اپنے آپ سے بارے باتیں کر رہی تھی اور اپنے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے کیا کھانا ہے؟ مجھے برگر کھانا ہے۔ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپا کر اس نے پھر سے کہا، لیکن ابھی تو تمہیں سیب کھانے کی بات کر رہی تھی۔ اوہ میرا دل خراب ہو گیا، فرحان کی وجہ سے میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرے گا۔ آپ پلیز مجھے برگر منگوا دیں، آپ کی یہاں نوازش ہوگی، میں وہاں پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ لگڑاتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر سے اس نے اپنا پسندیدہ شو لگا لیا، جبکہ سالار اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد محترمہ ٹھیک ہوئی تھی، جبکہ حویلی والے پریشان ہو گئے تھے۔
اس کی ابھی بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مر کر یہ بات کہتی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بھری گھڑی تھی جب میں نے تمہیں اپنی تمہاری نانی جان کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم وہیں سے بگڑ کر آئی ہو، تمہیں تمہارے ماموں نے بگاڑا ہے۔ وہ اسی وقت ہی اپنے ماموں کو کال ملا کر اپنی ماں کی شکایت لگا دیتی تھی۔ اس کی نانی جان کا گھر گاؤں میں تھا، وہ ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس کے جتنے بھی کزنس تھے وہ بھی اسی کی طرح شرارتی ہی تھے۔ وہاں سے وہ نئی نئی شرارتیں سیکھ کر آتی تھی اور یہاں پر اپنے معصوم کزنس پر اپلائی کرتی تھی۔ وہ کزنس بیچارے یا تو احتجاج کرتے یا پھر ہلکا سا ڈانٹ دیتے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے سخت طریقے سے بدلہ نہیں لیا تھا سوائے سالار صاحب کے۔ پہلے تو وہ بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تب سے تو سالار صاحب کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ اس کی ہر چیز پر پابندی لگانے لگا تھا۔ وہ جو بھی کام کرتی اس میں کیڑے نکالتا، اور وہ اکثر ہی کہتی تھی کہ اس طرح کے ٹاکسک لوگوں سے مجھے شدید نفرت ہے۔ ٹھیک ہونے کے فوراً بعد ہی اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ باربیکیو پلان رکھا تھا، اور یہ پلان اس کے دوست کے گھر پر رکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو تسلی دی تھی کہ تم لوگ فکر مت کرو، میں گاڑی لے کر آ جاؤں گی۔ اور یہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ سالار صاحب کی ہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سالار کے کمرے سے چابی چرائی تھی۔ سالار کی آنکھ کھلی تو لیکن اس نے فوراً ہی اس کے اوپر بے ہوشی کرنے والا اسپرے کر دیا۔ وہ پھر سے گہری نیند سو گیا، لیکن اس اسپرے کا اثر زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا۔ چند ہی گھنٹوں بعد اسے ہوش آ رہا تھا۔ اب وہ ڈر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو سالار نے اسے دیکھ لیا ہو۔ اگر یہ ممکن ہو جاتا تو وہ اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اسی کو تلاش کرتا۔ اس طرح کی خطرناک چیز اس کے پاس ہر وقت ہی موجود رہتی تھی۔ اس کے بیگ میں پیپر اسپرے بھی تھا جو ایک بار اس نے بیچارے آپ سے لڑکے پر کر دیا تھا۔ وہ اس دن کالج سے لیٹ ہو گئی تھی اور بس اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا گلگت سے آیا تھا، وہ یہاں پر نیا تھا، اسے راستوں کے بارے میں پتہ نہ تھا۔ وہ صرف اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے پتہ بتا دے پمپس ہسپتال کہاں ہے۔ وہ بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی اردو بھی بہت کمزور تھی اور انگلش نے تو دور دور تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ عادیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے ڈرا رہا ہے اور اسے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ محترم کے دیکھنے کا انداز بھی تھوڑا سا عجیب و غریب تھا۔ وہ کچھ اور سمجھ رہی تھی اور وہ لڑکا کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا، ہادیہ نے مرچوں کا اسپرے اس کی آنکھوں پر کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا۔ تب ہادیہ کو پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ہسپتال میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پھر ہادیہ سے اسی ہسپتال میں لے کر گئی۔ اس بیچارے کی آنکھوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہادیہ بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس دن بھی سالار نے ہی اس کی مدد کی تھی اور واپسی پر اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا کہ اگر لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے کال کر کے بلا لیتی، پھر تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی، تمہاری وجہ سے اس بیچاری کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہانیہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اب اگر کوئی اس کے پاس آ کر اسے پکڑا کر اغوا بھی کرنے کی کوشش کرے تب تک وہ اس کی آنکھوں میں اسپرے نہیں کرے گی جب تک وہ اسے گاڑی میں نہیں بٹھا دیتا۔ ابھی بھی اس نے محترم کے چہرے پر بے ہوشی والا اسپرے کر دیا تھا اور اس کی بدقسمتی یہ تھی وہ اس کے چہرے کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہی تھی۔ وہ لوگ جی بھر کر گھومے تھے۔ گاڑیاں ہادی کی تھی اور پیٹرول اس کی سہیلیوں نے دیا تھا۔ انہیں ان کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد ہادیہ اپنے روٹ پر آ گئی۔ دھیرے دل میں وہ گھبرا رہی تھی۔ یہ میں اتنی آہستہ گاڑی کیوں چلا رہی ہوں؟ اب تو میری سہیلیاں میرے ساتھ نہیں ہے، اسے تھوڑی سی اسپیڈ دیتی ہوں بلکہ ایک گیئر لگاتی ہوں۔ کافی عرصہ ہو گیا میں نے گیئر نہیں لگایا۔ وہ خباثت بھرے انداز سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اچانک اس کے برابر میں ایک گاڑی آ رکی، وہ بھی اس کا عمر کا ہی کوئی لڑکا تھا۔ وہ اسے تیش دینے لگا۔ اس کی ہمت بھی کیسے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی؟ اس نے اپنی گاڑی کی اسپیڈ تیز کی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں تھے۔ سالار نے اسے کافی بار اس چیز سے منع کیا تھا کہ یہ لڑکے تو ہوتے ہی آوارہ ہیں، انہیں تو ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں تو ٹھیک طرح سے گاڑی چلانا نہیں آتی، اگر کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو مہربانی کر کے اس کے ساتھ ضد مت لگانا، اپنے دماغ کا استعمال کرنا اور اپنے روٹ پر ہی چلنا۔ محترمہ نے آج بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ضد لگا لی تھی۔ گاڑی کو گیئر لگانے اور اسے آنکھ لے جانے کے چکر میں محترمہ نے گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹھوک دی۔ ہادیہ کی گاڑی کا بونٹ اڑ گیا تھا اور حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ شکر تھا کہ اس کے پاس پیسے موجود تھے کہ سامنے والی گاڑی کا اونر بہت ہی کمینہ معلوم ہو رہا تھا اور اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا
اور اسے اپنے نقصان کی بھرپائی مانگ رہا تھا۔ حالانکہ زیادہ نقصان تو ہادیہ کا ہوا تھا، لیکن چونکہ غلطی ساری اسی کی اپنی کی تھی، اسی وجہ سے اس چپ چاپ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ اب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ وہ گاڑی کی ریپیئرنگ کروا سکتی۔ اب اسے اسی حالت میں ہی واپس جانا تھا۔ خوف سے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے یو ٹرن لے کر اپنی نانی جان کے گھر چلی جائے، لیکن وہ گھر بھی یہاں سے کافی دور تھا۔ اب پیٹرول بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ راستے میں پیٹرول ختم ہو جاتا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ موبائل بھی آج ہی آف ہونا تھا۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی، جہاں پر سالار صاحب پہلے ہی مین گیٹ پر کھڑے تھے اور ڈرائیور کے کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ اپنی گاڑی کی کچھ حالت دیکھ کر اسے لگا تھا کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی کا کیا حال کیا تم نے؟ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ اپنی گاڑی سے بہت محبت تھی۔ یہ گاڑی اس کے پاس پچھلے 5 سالوں سے تھی۔ وہ ہمیشہ یہی گاڑی یوز کرتا تھا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی نئی ماڈلز گیراج میں کھڑے تھے، مگر وہ اس سے چھوڑ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس گاڑی سے اسے ایک انسیت ہو گئی تھی۔ اب جب اس کی گاڑی کو لگی تو اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے تکلیف پہنچائی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ اپنے بالے کو اس نے بے ساختہ کانوں کے پیچھے سرسایا۔ میں آپ کو سب ایکسپلین کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، مجھے صرف 2 لفظوں میں بتاؤ کہ کیسے ہوا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے۔ جس لڑکے کے ساتھ اس نے ریس لگائی تھی وہ بھی اس کے گھر کے سامنے آ رکا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو بیوقوف عورت؟ وہ لڑکا اسے دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے بولا۔ اسے دیکھ کر دانت کچکچانے لگی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ سالار کا دوست تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس کے دوست کی بیوی ہے جس کے ساتھ اس نے مذاق کیا تھا، اور بیچاری کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ ہاں، اس بیوقوف لڑکی نے میرے ساتھ ریس لگانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ میں اس کام کا پرانا کھلاڑی ہوں۔ یہ میری بیوی ہے۔ سالار کی بات سن کر اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری بھابھی، آئی ایم سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ٹریک پر واپس آ گیا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم کسی دن پھر ملاقات کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سرپٹ وہاں سے بھاگا۔ تو کیا اب تو میرے دوستوں کے ساتھ ریس لگا رہی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا۔ کل کو یہ باقی لوگوں میں بھی یہ بات کرے گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی فکر کرنے کی؟ آپ بس میری گاڑی کے نقصان کا کیا؟ یہ سن کر اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں جھکائی۔ اس وقت اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ابا سے وہ تو ایک بھی نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی اس نے 2 لاکھ مانگ کر اپنی پسندیدہ ہیلز خریدی تھی، اور اپنے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 4 مہینوں تک میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اور اپنی پاکٹ منی کے علاوہ آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ جہاں تک امی کا سوال تھا، تو اگر وہ ان سے پیسے مانگتی تو وہ بدلے میرے ڈیٹیل بھی دینی پڑتی۔ آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی پیسے ہوں آپ میرے حق مہر سے کاٹ لیں، لیکن اس کے لیے تو تمہیں حق ادا کرنا پڑے گا۔ میں کر دوں گی، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ یہ کہہ کر وہ معصومیت سے اس کے چہرے کو گھوننے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ پیسے تمہارے حق مہر سے کاٹ رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد جمعے والی رات میرا حق ادا کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا۔ اس وقت میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا، اور نہ ہی تمہاری کسی قسم کی کوئی چالاکی کام آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے تھوڑا سا قریب گیا اور اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ مگر ابھی تو میں وکیل بھی نہیں بنی، ابھی تو میں نے بہت ہی آگے جانا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال جواب کر رہی تھی اور کافی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ فکر مت کرو، تو میں وکیل بھی بنواؤں گا اور جج بھی بنواؤں گا۔ ابھی جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، کیونکہ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے حق مہر کی بات کی ہی کیوں؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لیتی۔ اب میں اسے اس کا حق کیسے ادا کروں گی؟ بیوقوفی کی انتہا تو اس پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کی کزن نے اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ یار، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ بہن ہونے کے ناطے کیا تم مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھاؤ گی؟
یہ سن کر اس کے زور شور سے ہاں میں سر ہلایا، اور مجھ سے وعدہ بھی کرو کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے اپنے سید جی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی قدر جھکا لی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا حق دوں، 2 دنوں کے بعد رات کے وقت ان کے پاس جا کر انہیں دوں۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہ مضبوطی سے اپنی کزن کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولی، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ کیا تمہیں واقعی میں نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی میں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ شوہر کا صرف ایک ہی حق ہوتا ہے جو ہم شادی کے بعد ادا کرتے ہیں، تو وہ شادی کی ہی بات کر رہا ہے۔ 2 دنوں کے بعد تمہاری سہاگ رات ہے اور تم اپنے شوہر کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ لیکن اس کے لیے تو رخصتی کا ہونا ضروری ہے، اور دادی جان نے کہا تھا کہ جب تک میں وکیل نہیں بن جاتی تب تک وہ میری رخصتی نہیں کرے گی۔ محترمہ، دادی جان نے ایک اور شرط بھی رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہیں ہر حال میں FSC میں ٹاپ کرنا ہوگا۔ شاید تم بھول گئی ہو، آج تمہارا رزلٹ تھا، اس لیے میں حیران ہو رہی ہوں کہ تمہارا رزلٹ اتنا گندا آیا ہے اور تم رونے کے بجائے گھومنے کے لیے نکلی ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ کیا بنا ہے میرا رزلٹ؟ اردو کے علاوہ تم ہر پیپر میں فیل ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پتھر تھے جو کسی نے اس کے سر پر زور سے مارے تھے۔ میں اس وقت مذاق کے پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ مذاق کر بھی نہیں رہی۔ کوئی بھی ہمارے خاندان میں اتنے بری طریقے سے فیل نہیں ہوا جتنے بری طریقے سے تم فیل ہوئی ہو۔ دادا جان نے تو مٹھائی منگوائی بھی تھی۔ دادا جان کو لگتا تھا کہ تم تحصیل میں ٹاپ کرو گی، کیونکہ جتنے ڈرامے تم نے لگائے تھے نا، ہر وقت یہ کتاب اٹھا کر بیٹھی رہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ تم نے اپنی کتاب میں موبائل رکھا ہوتا تھا۔ دادا کو لگتا تھا کہ تم واقعی میں پڑھ رہی ہو اور اس بار محنت کر رہی ہو۔ انہوں نے بہت سی تیاریاں بھی کی ہوئی تھی، وہ تمہیں سرپرائز بھی دینا چاہتے تھے، لیکن تم نے تو سب لوگوں کو مایوس کر دیا۔ اس کا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ بورڈ والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ وہ روتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ دادا جان کو بھی اس نے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ دادا جان نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اب میں تمہاری شادی کروں گا، میں تم پر 1 روپیہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کے ابا جان کا بھی یہی کہنا تھا، امی جان کی بھی یہی سوچ تھی۔ وہ ان تینوں میں بری طرح سے پس رہی تھی۔ سالار اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر گیا تو سامنے ہی طلاق کا نوٹس پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس لڑکی کو آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی اتنی ہمت آ کر وہ یہ نوٹس لائی کہاں سے؟ وہ نوٹس اٹھا کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھ سے شادی کر کے آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ میں آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دوں گی۔ اسے دیکھ کر ہی وہ واویلا مچانے لگی۔ سالار نے اس کے بازو کو دبوچا اور اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، جو غلطی تم نے کی ہے پچھتاؤ گی تو تم، اور اب اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مگر میری بات ختم ہو چکی ہے، باقی کی جو بھی باتیں ہوں گی وہ 2 دنوں کے بعد ہوں گی۔ اتنی جلدی کوئی رخصتی کیسے کروا سکتا ہے؟ میں نے تو اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی۔ وہ واویلا مچانے لگی۔ اب اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دادی جان نے اس کی یہ بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ شادی 1 ہفتہ لیٹ ہو گئی۔ اس نے اپنی مرضی کا ہال چنا تھا اور اپنی مرضی کی تھیم رکھی تھی، اور فوٹوگرافی کی بھی خواہش کی تھی۔ وہ اس کی ساری خواہشیں پوری کر رہا تھا، لیکن فوٹوگرافی اسے تھوڑی سی عجیب لگ رہی تھی۔ وہاں پر بھی وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ جب اس کے گالوں کو تپتا ہوا دیکھتی تو اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ واہ، یہ انسان بھی شرماتا ہے، لیکن جب ان کے منہ تھوڑے سے قریب ہونے لگے تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے میرا مذاق بنا رہی تھی محترمہ، اب آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ ان دونوں نے ماتھا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ ان کے دانت بھی ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اس سے شرارتی انداز میں سوال کر رہا تھا۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، اور مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے شرم و حیا میرا زیور ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن پیچھے کی طرف گرائی اور بے ساختہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی۔ فوٹوگرافر نے ان کی پک کھینچ دی۔ یہ پک سب سے بیسٹ تھی۔ وہ دونوں ایک مکمل کپل معلوم ہو رہے تھے۔ بعد میں جب سب کزنس نے ان کی تصویر دیکھی تو انہوں نے اس پک کو ہی پرفیکٹ کہا۔ سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ رات کے وقت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی کہ وہ بھی اس کی نیت سے مکمل طور پر انجان تھی، اسی وجہ سے شرم سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔
اور اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ پہلے محترم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی تم پر اپنی مرضی مسلط کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری ملازمہ یا میری کنیز نہیں، اور نہ ہی مجھے تم پر حکم چلانے کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ تم سمجھ رہی نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر آپ پہلے مجھے اس طرح سے پیار سے سمجھاتے تو میں اتنی شرارتیں ہی نہ کرتی۔ آپ نے کبھی مجھے پیار سے سمجھایا ہی نہیں۔ ابھی سمجھا رہا ہوں نا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے بولا تو وہ پھر سے پلکیں جھکا گئی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے ہر حال میں اپنا حق چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکی ہوگی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنا سر محترم کے سینے پر ٹکا دیا جو کہ اجازت کی طرف اشارہ دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنی اجازت دے چکی تھی۔ سالار اسے پیار سے سمیٹنے لگا۔ محترمہ نے وکیل بننے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اتنا اچھا شوہر ملا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اکثر ہی محترمہ کو اسی بات سے چھیڑتا اور تنگ کرتا تھا کہ میں تمہارا لاء کا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا اور موٹی موٹی کتابیں لا کر دوں گا، تم اپنا وکیل بننے کی خواہش پوری کر لینا۔ وہ پاؤں ٹیڑھ کر جاتی، یہاں پر شکایت لگانے کے لیے دادی جان کے پاس چلی جاتی۔ اسی نوک جھونک میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔